بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیکمنٹ ملینئرز کے ساتھ مرید بخاری، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے، مطلب پیام کے پلیٹ فارم سے بیسکلی یوتھ جتنی بھی ہے، جو 63% ہم کہتے ہیں پاکستان کی، ان کو ہم اس طریقے سے انگیج کریں، انڈسٹریز ایکسپرٹس کو بلائیں ان کو، تاکہ وہ کچھ نالج اسکلس سیکھ سکیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو اپنی ڈگری سیکھتے ہوئے یونیورسٹی میں یہ چیز نہیں ملے گی، کیونکہ جو ریئل ایگزامپلز ہوتی ہیں، ریئل پریکٹیکل بیس ایگزامپلز، جو لوگ جو انڈسٹری سے نکل کے وہ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ظاہر ہے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اسی طریقے سے آج کا جو ٹاپک بھی ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں خود 20 سال سے اوپر ہو گئے اپنی سیلس کی ہی اس میں ہوں. پھر دین ہمارے کیا کہتے ہیں جو آج کے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ، ان کا جو بریف انٹروڈکشن ہے، 20 سال ان کو سیلز اور ڈسٹریبیوشن میں ہو گئے ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، ڈفرینٹ ایڈورسٹیز سے نکل کے، مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایڈورسٹیز میں ہمیشہ لیڈرز بنتے ہیں، اس سے نکل کے جو ہے وہ یہ تراشا گیا ہے نا انسان جسے کہتے ہیں. پھر یہ ایک آئی ایکسپلور کے نام سے انہوں نے اپنی کوارنٹائن میں ایک سیریز شروع کی، اسی طرح کی سیریز لوگوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کو نالج شیئرنگ کے لیے، جو کہ ایک بہت اچھی اس پہ جاری. اور میں نے جب دیکھا تھا انہوں نے جب میں نے شیئر، میں بھی اس میں مطلب مجھے ایک آنر ملا تھا کہ میں ایز اے گیسٹ گیا تھا. سو آئی ہیو سین کہ کتنا پروفیشنلی مینیج ایوری تھنگ، اور کس طریقے سے اپنی سیریز کو، ساری چیزوں کو مینیج کیا ہے. سو یہی چیز ہوتی ہے کہ لائف میں مطلب ظاہر ہے آپ ایکسپیرینسز سے اور ڈفرینٹ فیزز سے گزر کے جب آپ ایک لیول پہ آتے ہیں، جب آپ سیلف ایکچولائزیشن پہ یا سیلف اسٹیم پہ یا دوسروں کو جب انسپائر یا موٹیویٹ کریں، تو ظاہر سی بات ہے آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دل سے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ شہزاد کی بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہ ان کے دل میں درد ہے کہ جس چیز سے ہم گزرے ہیں اس چیز سے شاید کوئی بچ جائے. ہم اس کو شارٹ کٹ تو نہیں، لیکن ہم اس کو ایک اوپر کا اوور ویو ایسا دے دیں تاکہ ایٹ لیسٹ وہ جو اپنی مسٹیکس جو ہم نے کی ہیں وہ اس سے وہ سیکھ سکے. تو خیر میں زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا. پہلے شہزاد ویلکم، تھینک یو فار جوائننگ اینڈ گیونگ دا ٹائم ٹو جوائن اس. تھوڑا سا اپنی جو اسٹوری ہے، مطلب کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لائف کی اسٹوری بریفلی ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ انسپائر ہو سکیں، وہ سیکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ٹاپک ہے پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے ٹاپک کی طرف موو کریں گے. جی بسم. تھینک یو ویری مچ مرید بھائی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت بہت شکریہ. اور آپ کے ساتھ پروگرام میں آتے ہوئے تو ایک عجیب سی فیلنگ ہے. ایک فیلنگ تو یہ ہے کہ ایک بڑے بھائی کے ساتھ جہاں پہ آپ کو مہمان کے طور پہ لیا تھا، آج میں ایز اے گیسٹ بیٹھا ہوں. دوسری فیلنگ یہ ہے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے، اس لیے کہ آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس، مجھے بالکل ایسے فیل ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے دونوں گپ شپ لگا رہے ہیں. جہاں تک ہمارے تعارف کی بات آپ کر رہے ہیں، تو تعارف میں سر بہت سے ویورز کے لیے نا آج کے پروگرام کو ایک آسان حلوہ بنا کے دینا ہے. میں نے آپ کی جو آڈینس ہے اس کو آج زندگی آسان بنا کے دینی ہے، ساری وہ باتیں کرنی ہے جو وہ کر سکیں. تو ٹو اسٹارٹ ود دا انٹروڈکشن، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دیکھتے ہوں گے اپنے بچپن کو، اپنی چائلڈہڈ کو. تو میرا جو چائلڈہڈ ہے وہ بھی آئی بلانگ ٹو ویری ہمبل بگننگ. اس کے بعد پھر 20 سال سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن میں رہے، 3 ڈائیورس انڈسٹریز کے اندر کام کیا، بیوریج، فارماسیوٹیکلس، ٹیلی کام. میری لاسٹ اسائنمنٹ پیپل مینیجر کی تھی ٹیلینور پاکستان کے اندر، جہاں پہ میں پوری ایک بیلٹ کے لوگوں کو مینیج کر رہا تھا، 297 ملین کے بزنس کو لک آفٹر کر رہا تھا. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ 20 years آف سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپیرینس، 28 years کا اسپرچل لرننگ جرنی ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایڈورسٹیز ایسی ہیں جن کو انکاؤنٹر کیا لائف میں. آن دا پرسنل کیپیسٹی، آئی ایم فادر آف 4 kids living in Pindi. I have 3 daughters and a son. اور میں آپ کی پروفائل میں دیکھ رہا تھا برانی یونیورسٹی سے آپ کا ایک تعلق ہے، تو آئی ہیڈ بین لیونگ دیئر لائک اینی تھنگ. میں مختار صاحب کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور ہم نے پہلے بیچ کے اندر، پہلا بیچ ہمارا تھا جہاں پہ ہم نے MBA کیا تھا 97 to 99. اینڈ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں برانی میں، اسلامک یونیورسٹی میں. اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلیں گی تو ڈسکلوز بھی ہو رہی ہوں گی. چلے زبردست، ماشاء اللہ آپ نے واقعی زندگی بڑی آسان کر دی اور آپ نے لوگوں کے لیے. اور اس سے دیکھیں نا، دس از دا ہمبلنس. ظاہر ہے
یہی ہوتی ہے جو آج کے نوجوانوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں کہ نہ تو سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ ہے, آپ کو ہر فریز سے گزرنا ضرور پڑتا ہے, لیکن اس فریز میں آپ نے کنفرنٹ کیسے کرنا ہے کسی چیز کو. وہ جتنے بھی میرے گیسٹ آتے ہیں ان سب کی ایک اپنی سٹوری ہے. شہزاد کی ماشاءاللہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ 20 ایئرس تو وہ ہے, لیکن 28 ایئرس اسپرچل جرنی ہے. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہر ان کی پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرتی ہے کہ ان کی اسمائل, ان کی ہمبلنس, اور دس از واٹ ایگزیکٹلی دا سیلز از اباؤٹ. ٹھیک ہے, تو اینی وے شہزاد کنٹینیو کرتے ہیں. پہلے تو ظاہر سی بات ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ظاہر جو ٹاپک آپ نے پرپز ڈرائیون سیلز جو ہے, مطلب ایک ٹاپک آپ نے خود سے زیادہ چوز کیا, اور مطلب دس از دا گڈ تھنگ کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو ہمارے ینگسٹر ہیں جو آج کے آ رہے ہیں کہ ان کو. تو پہلے تو یہ کہ ٹاپک آپ نے یہ والا کیوں چوز کیا, ٹھیک ہے, مین چیز, اور اس ٹاپک سے آپ کیا آج لرننگ لوگوں کی اور آسان زندگی بنانا چاہیں گے؟ دیکھیں دو چیزیں مرید بھائی, ایک چیز تو یہ ہے کہ پرپس اور دوسرا ہے سیلز. پرپس کا مقصد جو ورڈ ہے نا, مقصد والا, میں اس چیز کا بہت اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ لائف وداؤٹ پرپس از جسٹ لائک اے شپ وداؤٹ اے رڈر. ایک ایسا بحری جہاز کہ نیکر ہی نہیں ہے, جس کو وہ رڈر ہی نہیں ہے, جو موو کرتا ہے, موبلائز کرتا ہے, پروپیل کرتا ہے کہ تمہاری ڈیسٹینیشن کیا ہے. زندگی کے اندر ایک مقصد نہ ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ڈائریکشن لیس ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. اچھا, اب جب زندگی کے اندر مقصد کی اتنی اہمیت ہے تو زندگی کے مختلف کمپوننٹس کے اندر بھی پرپس ہونا چاہیے, اور زندگی کا ایک کمپوننٹ آپ کا جو ہے وہ پروفیشن ہے. آپ 24 گھنٹے میں سے اپنے وقت کا تعین کر کے دیکھ لیجئے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارتے جتنا آپ ورک پلیس کے اوپر وقت گزارتے ہیں. تو جب زندگی کے اندر مقصد ہونا ضروری تھا تو 24 گھنٹے کا جو زیادہ ٹائم آپ کا جہاں پہ اسپینڈ ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ایک مقصد اور پرپس کا ہونا بہت زیادہ وائٹل اور امپورٹنٹ ہے. دیئرفور کیونکہ ہم نے 20 سال زندگی کے گزار دی سیل کے اندر, تو سیلز کا پرپس سے ڈرائیو ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ, اس لیے میں نے یہ ٹاپک آج چوز کیا. دوسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ آج کل کی نوائزی انوائرمنٹ کے اندر جہاں پہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ بہت زیادہ نوائز بیسڈ ہے, جہاں پہ اس کے پاس ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, اس کا اٹینشن سپین بہت کم ہے, وہ آپ سے بات کرتے ہوئے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہے ان ٹرمز آف انفارمیشن. پھر یہ کہ وہ پہلے کی طرح بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ نہیں تھا جہاں پہ پلیز کر کے بات کرتا تھا آپ سے. آج تو آپ کسی کو چیز بیچنے جائیں ایز اے سیلز مین تو ٹف قسم کا ریبٹل آپ کو دیتا ہے. ان تمام سرکمسٹانسز کے اندر نارمل کنونشنل ٹریڈیشنل سیلز مین کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اب سیلز مین کو کیا کرنا ہے, کس طرح سے پرپس کو اپنے ساتھ لنک کرنا ہے کہ آج کی انوائرمنٹ کے اندر وہ ایک کامیاب سیلز مین بن سکے. زبردست زبردست, آپ نے بڑے اچھے اس نے بتایا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آج جیسے ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں بھی کہتے ہیں کہ آئیڈیا کا جو کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, آئیڈیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ نے واقعی میں کسٹمر کو اپنے پاس لا کے اس فنل میں اس کو لیڈ جنریٹ کرا کے کس طریقے سے, کیونکہ اس کے آپ نے صحیح کہا کہ اتنی ڈسٹریکشن ہے, اور اتنی ڈسٹریکشن میں ظاہر ہے اگر آپ کا فوکس صحیح نہیں ہوگا تو آپ اس کو صحیح طریقے سے اپنے فوکس پہ لا نہیں سکتے. تو اٹس منیرہ شیخ نے ہمیں جوائن کیا ہے فرام گانا. تھینک یو منیرہ, always a pleasure to have you on as an audience. Anyway, اچھا شہزاد, پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ایک سیلز مین کی, کیونکہ ایک تو ٹریڈیشنل سیلز مین ہوتا ہے, ایک اسٹریٹ سیلز مین ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ اور میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے وی لرن سیلز فرام دا اسٹریٹ, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد اس کانفیڈنس نے ہمیں اتنا کیا کہ دنیا کے کسی بھی فورم پہ جا کے, دنیا کے کسی بھی اس پہ جا کے کوئی بھی سیل کرتا ہے, اٹس ناٹ می, مطلب ہمارے لیے اٹس لائک پینٹس ٹو بی آنیسٹ. لیکن آج کل کا جو سیلز مین ہے اس کے لیے چیلنجز آپ نے صحیح بتایا کہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کا کسٹمر کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے. تو آج کے سیلز مین کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے کہ وہ مطلب اپنے آپ کو ایک کہتے ہیں نا اسٹینڈ آؤٹ, جیسے کہ ہم نے عثمان بھائی کے ساتھ کیا تھا نا کہ ہاؤ ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان دا کراؤڈ مارکیٹ پلیس, تو وہ چیز جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ ہو سکے اپنی آرگنائزیشن میں بھی اینڈ دین اپنی فیلڈ میں بھی. مرید بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑا اچھا کوشچن منیرہ جو جوائن کیا ہوا ہے. منیرہ ہماری میری بڑی بہت سینئر مینٹور بھی ہیں,
اور گائیڈ بھی کرتی ہیں. کمنگ بیک ٹو دا کوشچن, آج کے سیلس مین کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے جیسے ہم نے بات کی, میں بار بار یہ آج کے پروگرام میں کہوں گا کہ آپ کے جو ینگسٹرز ہیں ان کی زندگی آج آسان کرنی ہے ہم نے, بالکل حلوہ بات بتانی. بیسک 3 چیزیں بتاؤں گا سر. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے سیلز کرنے کا. ایٹیٹیوڈ جب وہ آپ کا ہوتا ہے تو سیلز کے اندر آپ ایگری کریں گے کہ آپ کے پاس ریجیکشنز بھی آتی ہیں, آپ کو ٹف ٹائم بھی ملتا ہے, آپ کو کسٹمر کی طرف سے برا رسپانس بھی ملتا ہے, آپ کو کبھی کبھار انکنٹرولبل فیکٹرز ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کی بنی بنائی سیلز خراب ہو جاتی ہیں, کبھی کرونا آ جاتا ہے اور کبھی کرونا جیسی کوئی اور ایڈورسٹی آ جاتی ہے. یہ سب چیزیں اس وقت انکاؤنٹر ہو سکتی ہیں جب آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ بات ڈیفائن کرے گا کہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلا جو سیلز مین کے اندر ایک کیریکٹرسٹک ٹریٹ ہونا چاہیے وہ ایٹیٹیوڈ ہے, پازیٹیو آؤٹ آف 3. دوسری چیز ہے آپ کا اسکل سیٹ, اور اسکل اگر آپ کو بچپن سے نہیں آتی تو دیر از نو سین ان اٹ, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. اسکل سیکھی جاتی ہے, آپ سیکھیں کہ سیلز کیسے ہوتی ہیں. سیلز کے ٹریننگ آن لائن ٹریننگ لے لیجئے, آپ آف لائن کسی سے بات کر لیجئے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں سروسز فری آف کاسٹ آپ کے ویورز کو آفر کرتا ہوں. دنیا میں پاکستان اندر, پاکستان کے باہر, جہاں پہ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, میرے اگر کسی ورڈ سے, میرے کسی ایکشن سے, میری کنیکٹیوٹی سے کسی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں نے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے اپنا فون نمبر اسکرین پہ لکھ دیا. آپ مجھے واٹس ایپ کیجئے, میرے سے جو کچھ لے سکتے ہیں آپ لے لیجئے. میرا تمام وزڈم نالج ایکوائرڈ ہے, میں نے مرید بھائی جیسے لوگوں سے سیکھا ہے, میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جب میرا کچھ نہیں ہے تو یہ آپ کی امانت ہے, آپ اس کو لے لیجئے. سیکنڈ تھنگ اسکل سیٹ ہے, اسکل سیٹ کو انہینس کیجئے. اور تیسری اور آخری چیز ہے آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ. کوئی دن ایسا نہ ہو کہ آپ بیڈ پہ جب رات کو سوئیں تو آپ یہ سوچتے ہوئے سوئیں کہ آج میں نے کوئی نئی چیز نہیں سیکھی. وہ نئی چیز میگنیچیوڈ کے اندر چھوٹی اور بڑی سے بڑی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ نے نئی چیز سیکھنی ہے. تو سمنگ اپ یور کوشچن, ایٹیٹیوڈ از اے کریکٹرسٹک ٹریٹ نمبر 1, skill set enhancement is characteristic number 2, and number 3 is learning attitude. learning agility ہونی چاہیے آپ کے اندر. زبردست, بڑے اچھے سے آپ نے سبق کیا. ایٹیٹیوڈ کا تو ایک بڑی ایگزامپل دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں نا کہ سب سے زیادہ ایگزامپل دی جاتی ہے لائن کی, کہ لائن نہ تو شاطر ہے, نہ ڈینجرس ہے, نہ زیادہ ہیوی ہے, نہ خطرناک جانور ہے, لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ ہے جو اس کو کنگ بناتا ہے, جنگل کا بادشاہ جسے ہم کہتے ہیں. تو وہی چیز ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرا جو ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں. تو یہ بالکل آپ نے صحیح بتایا کہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے, اور لرننگ ایٹیٹیوڈ کیونکہ ایسی بات ہے ہم ڈیلی بیسس پہ چیزیں لرن کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اور سیلز کا مزہ ہی یہی ہے. مطلب مجھے اس لیے اچھی صحیح بات ہے شروع میں مطلب وہ اچھی لگتی تھی کہ آپ روز نئے نئے لوگوں سے ملتے تھے, آپ نئی نئی چیزیں لرن کر رہے ہوتے تھے. تو دس از واٹ ایگزیکٹلی دا پیپل مینجمنٹ ایک اس میں آ جاتی ہے. سو دس از دا گڈ تھنگ. اب آگے ہم ظاہر ہے لے کے چلتے ہیں ہم نے سیلز ڈسکس کر لیا, سیلز مین کی کریکٹرسٹک آج کل کے اس میں کیا ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیں شہزاد کی ہمبلنس کے تھینک یو کہ پروگرام کی توسط سے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں یہ دس از دی بیوٹی. ایک تو ایڈورسٹی کی بیوٹی یہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ایڈورسٹی میں آپ ان مینٹورس کو آپ ایکسیسیبل اور انفارمیشن ہو سکتے بھی ہیں ہوئے ہیں جن کو شاید آپ شاید مطلب مل بھی نہیں پاتے تھے. ہم بھی مانا کرتے تھے ٹائم نہیں ہے, لیکن جب ٹائم ملا تو ہم نے ظاہر سی بات ہے اپنا فرض جو کہتے ہیں 2 سینٹس ہم نے اپنے اس قطرے 2 ہم نے بھائی مطلب شیئر کیے جو ہماری نالج کے تھے. اور ہر کوئی یہی کام کر رہا ہے تاکہ جو ہے آج کی جو اور آنے والی جنریشن اور آج کی جنریشن ہے اس کے لیے ایٹ لیسٹ ہم کچھ وزڈم ایسا چھوڑ جائیں کہ وہ پرسویٹ ہو سکے ان سب چیزوں سے. تو دس اے گڈ تھنگ. ہم آگے موو کرتے ہیں کہ اب آپ یہ بتائیں کہ کون سی ایسی 3 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں ہم پرپس ڈرائیون کے ساتھ اگر ہم سیلز کر رہے ہیں کسی بھی مطلب کسی بھی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے تو ہاؤ کہ سیلز مین جو ہے وہ کس طرح آج مطلب ایک تو کنونشنل بھی اور پلس آج جو ڈیجیٹل ایرا ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے وہ موو کرے.
अब आपने दो चीजें मिक्स कर दी, एक कन्वेंशनल सेल्स प्लस डिजिटल और दूसरा सिर्फ डिजिटल। तो मैं आपको इस सवाल के जवाब के अंदर अगेन जिंदगी आसान करनी है, टॉप 3 बताऊंगा। सबसे पहला जो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप ऑफ द मोस्ट इज योर गिविंग इंटेंट। आपकी इंटेंट सेल्समैन के तौर पे क्या है? मैंने बहुत से लोगों को अपने प्रोफेशनल कैरियर के अंदर मुरीद भाई देखा, जहाँ पे मैं मेडिकल रैप था आज से 20-18 साल पहले, तो हम डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठे होते थे तो मुझे अंदर आवाज़ें आ रही होती थी। एक मेडिकल रैप डॉक्टर को ये कह रहा होता था कि हमारे सेल्स के मेरे महीने के टारगेट है वो पूरे करने, आप इसको प्रिस्क्राइब कर दें, मेरी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दें। मुझे ये बताइए कि ये मैसेज क्या जा रहा है? ये कस्टमर को ये मैसेज, आई लिव फॉर माई सेल्फ। आपका जो पर्पस ड्रिवन सेल का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आउट ऑफ 3 होना चाहिए, वो गिविंग इंटेंट होनी चाहिए। आप कस्टमर को क्यों वैल्यू ऐड करके दें, ना सिर्फ इसलिए आप सेल करें कि आपके टारगेट अचीव हो जाए। तो आप अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और आप लोगों को जाके कहें कि मैं अपनी दवाई बेचने नहीं आया, मैं आपके मरीज को नई जिंदगी देने आया हूं, अब आप ये देखिए कि आपकी दवाई जो है वो एक बाय प्रोडक्ट होगा। आपके सेल्स के टारगेट अचीव करना एक पीछे की चीज रह जाएगी। आपकी प्रायोरिटी के ऊपर लोगों की जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड करना आ गया। जब मैं गिविंग इंटेंट की बात करता हूँ मुरीद भाई, तो आप इसको इस चीज से विजुलाइज कीजिए कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो इंसान का जो छोटा एक बच्चा, अब मेरे बच्चे में खुद उनको रिकॉल करता हूँ ना जब उनका बचपन, तो एक छोटा बच्चा जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हर तरह का जोर लगाता है सर। वो बाय फोर्स रो के चीख के, जब कभी उसको क्लीनिंग की जरूरत है, पेम्पर चेंज की जरूरत है, जब तक आप उसका पेम्पर नहीं चेंज करें वो रोता रहेगा, जब तक उसको खाना नहीं दें वो रोता रहेगा। इंसान बाय नेचर सेल्फिश पैदा हुआ है। इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वो हर चीज को ग्रैस्प करे, वो सेल्फिश है बाय नेचर, वो टेकिंग इंटेंट के साथ पैदा हुआ है। लेकिन इंसान की मैच्योरिटी मुरीद भाई ये है कि जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उम्र में, उसकी मैच्योरिटी डिमांड करती है कि वो टेकिंग इंटेंट से गिविंग इंटेंट पे चला जाए। जब आप सेल्समैन के तौर पे अपने प्रोडक्ट्स को लेने के बजाय प्रोडक्ट टारगेट अचीवमेंट अपने के लोगों को प्रोडक्ट जिससे वैल्यू ऐड करने देना शुरू कर देंगे, तो आप सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक पूरा कर रहे हैं। आप पर्पस ड्रिवन सेल का पहला फॉर्मूला पूरा कर रहे हैं। यू शुड हैव द गिविंग इंटेंट। नंबर 2 आउट ऑफ 3, अपने किरदार से लोगों को जीतना है। अपने अल्फाज के बजाय अपने एक्शन से लोगों को जीतना है। मुझे याद है कि एक दिन शदीद तरीन बारिश हो रही थी और मेरा फेवरेट क्रिकेट का मैच आ रहा था, और मैं इस्लामाबाद से पिंडी पहुंचा, और उस शदीद बारिश में मोटर बाइक के ऊपर मुझे G9 कराची कंपनी में कुछ चीज़ें मैं वादा कराया था। सुबह में बारिश नहीं हो रही थी, मैंने फार्मास्यूटिकल एक दुकान पे वादा कर दिया कि मैं तुम्हें ये चीज़ें पहुंचाऊंगा, और उस शदीद बारिश के अंदर मैं वापस गया। आप यकीन कीजिए, आज इस बात को 18-19 साल हो गए। वो दुकानदार उस एरिया का हब दुकानदार था। मेरे सिर्फ इस एक एक्शन से वो ये समझ गया कि ये बंदा पर्पस ड्रिवन है। तो आपको अपने कैरेक्टरिस्टिक से, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से पर्पस ड्रिवन सेल करनी है। आपको बातों के बजाय एक्शन दिखाना है। आउट ऑफ 3 पहली चीज मैंने आपको बता दी कि आपकी गिविंग इंटेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि आपको रोल मॉडल बनना है, कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी दिखानी है इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग टू अदर। और तीसरी चीज सर ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द अपनी चीजों को एक्शन ओरिएंटेड करना है। अपनी जिंदगी के अंदर स्पीकिंग टाइम लेस रखें, लिसनिंग टाइम ज्यादा रखें। अपनी जिंदगी को कन्वर्ट कीजिए एक्शन के अंदर। आज हमारा बहुत सा टाइम इस डिवाइस के साथ गुजर जाता है, जहां पे हम बेड और काउच के कंफर्ट के ऊपर रहते हुए सोचते हैं कि हम पूरी जिंदगी में पूरे लोगों को, दुनिया को फतह कर लेंगे। अभी आप ऑफलाइन मुझे बता रहे थे कि आपका एक हफ्ता कितना हेक्टिक होगा बिफोर ईद। मैं अभी आपको इस प्रोग्राम के दौरान कभी मौका मिलेगा बताऊंगा। आई स्टार्ट माई डे एट 4 AM एवरी डे। देयर इज नो वीकेंड, देयर इज नो संडे इन माई रूटीन। व्हाई वी बोथ आर लिविंग दैट मच एक्शन ओरिएंटेड लाइफ? मैं आज आपको अगर कहूँ ना कि आप एक हफ्ता रेस्ट करें, आपको मॉनेटरी बेनिफिट अब जो आप कमा रहे हो उससे ज्यादा दूंगा, यू विल नॉट एग्री विद मी। व्हाई? बिकॉज यू हैव कन्वर्टेड योर लाइफ इनटू एक्शन ओरिएंटेशन। तो 3 चीजें मैंने बता दी सर। सबसे पहला गिविंग इंटेंट,
नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक, आपको रोल मॉडल बनना है. नंबर 3 एक्शन ओरिएंटेड लाइफ. जबरदस्त, बहुत मतलब कैरेक्टरिस्टिक में बड़ी अच्छी एक यकीन करें, ये सेम इसी तरह का हमारा मेरा भी मेरा दोस्त है, वो भी अब he's head in मतलब एक कंपनी में, तो हम मेरे ख्याल से इट वाज आवर फर्स्ट जॉब, फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया था, तो इसी तरीके से बारिश हो गई थी और हम दोनों ने एक मीटिंग कमिट की थी. अच्छा, उस जमाने में हम ई लर्निंग सेल करते थे. आज ई लर्निंग, उस टाइम ई लर्निंग आप सोचते क्या चीज होती होगी. ठीक है. तो हमने मीटिंग सेट की हुई थी कराची में और रास्ते में बारिश हो गई. मतलब हम बड़ा सूट मतलब टाई शाई लगा के शर्ट लगा के, हम सेल्स एग्जीक्यूटिव थे हम दोनों, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई. इतनी बारिश हुई कि मतलब यू कांट इमेजिन. और फिर कराची में जिस तरह पानी खड़ा होता है, लेकिन हम कस्टमर के पास गए और दरवाजे पे हम खड़े होकर हमने कहा हमारी हालत ऐसी की है कि हम अंदर आ सके, क्योंकि हमारे शूज पूरे पानी से भरे हुए थे, कीचड़ और मतलब यू कैन इमेजिन. लेकिन वो जो वहाँ कंपनी का सीईओ था, जो डायरेक्टर था, उसने हमें देखा, उसने कहा यार तुम लोगों ने बहाना नहीं बनाया कि आज बारिश हो गई, तुम लोग आए जरूर. तो उसने कहा कोई मसला नहीं, तुम मुझे बस ईमेल भेज देना, वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आई एम विलिंग टू डू. मतलब जिस तरीके से आप लोग इतने डिटरमाइन है कि एक मीटिंग के लिए, तो आप अपने कस्टमर का किस तरीके से ख्याल रखते हो. दिस इज, तो आज भी हम दोनों कभी बैठते हैं अक्सर, हम लोग बड़ा हंस रहे होते हैं. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली कि आपने कैरेक्टरिस्टिक, और आपने जैसे बताया कि अब हम एक एक्शन ड्रिवन हो चुके हैं, हालांकि मुझे जरूरत भी है, लेकिन 2 वेंचर्स मैंने इसलिए किया कि शायद किसी और का भला हो रहा है उससे, एक डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, एक डिस्ट्रप्शन उस इंडस्ट्री में हो रही है. तो दैट्स टू बी ऑनेस्ट, मतलब ये आपको जो होता है ना कि कुछ करना है और करना है और करना है. तो एनीवे, मुनीरा ने बड़े अच्छे सवाल किए ऑडियंस के लिए, मुझे पता है. अब क्वेश्चंस पे जाते हैं. पहला सवाल उन्होंने किया है, सब क्वेश्चन एवरीवन विल बी इंटरेस्टेड. वन, हाउ टू डिफाइन योर कस्टमर प्रोफाइल, हाउ शुड वन हु नो इज योर कस्टमर स्पेशली इन सर्विस. तो ये सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे आजकल ट्रेनिंग इज अ सर्विस इंडस्ट्री सब मेरे ख्याल से, और शी इज इनटू द ट्रेनिंग, दैट्स व्हाई. तो ये अच्छा सवाल है आजकल के ट्रेनर्स के लिए भी. तो इसका काइंडली सजाद भाई आप जरा रोशनी डालें इस पे थोड़ी सी. अच्छा, हम डिजिटल वर्ल्ड के हवाले से टुडेज ऑर्गेनाइजेशन के स्नैपशॉट के अंदर आप देखें, और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है नए लोगों के लिए. हम इसको एक टर्म बोलते हैं KYC, नो योर कस्टमर. नो योर कस्टमर का जो प्रोफाइलिंग है सर, प्रोफाइलिंग के अंदर आज जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम काम करके आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लेवल से टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनीज रही हैं. कस्टमर प्रोफाइलिंग के हवाले से यहाँ तक का डाटा आपके पास मौजूद है. मैं ये कहता हूँ कि गूगल को मेरे बारे में इतना ज्यादा पता है जितना मेरे फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता. True. You know, True. right? If that is true, then what kind of customer services in profiling we are talking about? We can go into the DNA of the customers today. आप जितनी प्रोफाइलिंग करना चाहें अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, उतनी प्रोफाइलिंग आप कर सकते हैं. और दिस इज द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ अ कंपनी और अ सेल्समैन टुवर्ड्स द कंपटीशन व्हेन वी इंटरेक्ट विद द कस्टमर. आज से 20 साल पहले ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. उस वक्त में हम मैनुअली मुरीद भाई कस्टमर्स के डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मैरिज, उनके बच्चों की तारीख पैदाइश रखते थे, और हमने बहुत से कस्टमर्स को सिर्फ इस बेस के ऊपर विन कर लिया कि उनकी सालगिरह वाले दिन उनके घर में बुके पहुंच गया और उनको खुद भी याद नहीं था. आई कैन विटनेस, आई कैन रिकॉल मेंटली कि मैंने कितने डॉक्टर्स को सिर्फ इस बेस पे विन कर लिया, और आज 20 साल गुजरने के बाद वो रिलेशनशिप अभी तक उन डॉक्टर्स के साथ स्ट्रेंथन्ड है, कायम है, बिकॉज यू विन द हार्ट्स ऑफ द कस्टमर्स. तो जब पहला सवाल है कि कस्टमर प्रोफाइलिंग कैसे डिफाइन करते हैं, आप KYC को सर्च कीजिए गूगल के अंदर, यू विल कम अक्रॉस मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, मेनी ऑफ द डिटेल्स. आप उसमें KYC पे जाएं, अपनी कैपेसिटी को देखिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अपनी कैपेसिटी, इंडिविजुअल कहाँ तक प्रोफाइलिंग कर सकते हैं वहां तक कीजिए, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. दूसरा सवाल ये कि हाउ शुड वन नो हु इज योर कस्टमर. स्टार्ट कनेक्टिंग योर हार्ट विद देम. ये इट इज एज सिंपल एज 2+2. जिंदगी में आपको उस्मान भाई ने ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू. थैंक यू उस्मान भाई फॉर ज्वाइनिंग अस. ये भी हमारे सेल्स के चैंपियन है उस्मान भाई, और ग्लैड टू सी बोथ चैंपियंस टुगेदर. थैंक यू उस्मान भाई फॉर ज्वाइनिंग.
प्लीज कंटिन्यू हमारा जो सवाल। हाँ, आप स्पेशली इन सर्विसेज के अंदर सर कस्टमर्स का जो प्रोफाइल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता आपका। जब टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता और जो सर्विस कस्टमर यूज करना चाह रहा है, उसके साथ में आपका अपना जो तड़का है सेल्समैन वाला, वो आपका मेक और ब्रेक होता है। आप बताइए, आप कितने ही लोगों को छोड़ के, एक मार्केट के अंदर 10 दुकानें हैं, आप हमेशा एक ही दुकान पे क्यों जाते हैं? बिकॉज उस दुकानदार ने एक सर्विसेज के अंदर एक ऐसा लेवल आपको दे दिया है जो आपको उसके साथ स्टिकीनेस क्रिएट कर गया। तो आपने सर्विसेज के अंदर कस्टमर को देने, लेकिन उन बेनिफिट्स के अंदर एक डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करना है, और वो बैलेंस है पर्पस का। अब अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आप जिंदगी अगेन आसान कर देता हूं। आपको मैं एक चेकलिस्ट दे देता हूं 6 पॉइंट्स की। अगर ये 6 पॉइंट आपकी कंपनी के अंदर प्रिवेल कर रहे हैं, तो आप समझ जाए कि आपकी कंपनी पर्पस ड्रिवन सेल नहीं कर रही। यानी कि मैं आपको वो 6 पॉइंट देने लगा हूं जो कि सिन है, जो कि गुनाह है एक एवरेज सर्विस इंडस्ट्री आप बना रहे हैं, और वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग कामयाब नहीं हो सकती अगर आप वो 6 चीजें कर रहे हैं। अब उन 6 चीजों में सबसे पहली चीज जो है वो आप अगर लिखना चाहें तो वो लिख भी सकते हैं। मैं अपना पेपर मैंने नोट किए थे। सबसे पहली चीज जो है वो ये कि आपका ब्रांड जो है उसका नॉलेज आपके लोगों को है या नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि आप जब कंपनी की तरफ से जाते हैं एज ए सेल्समैन कस्टमर के पास, या दुकानदार अपने जो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट B2B या B2C कस्टमर है, आप यूजुअली जाके क्या कर रहे होते हैं मुरीद भाई? मोस्ट ऑफ द सेल्समैन जाके प्रोडक्ट का डिस्काउंट दे रहे होते हैं, जाके कंपटीशन की बात कर रहे होते हैं कि भाई कंपटीशन ने ये रेट दिया है, हम आपको डिस्काउंटेड रेट दे देते हैं। तीसरी बात ये कि आप कूपन्स की बात करते हैं, रेफरल्स की बात करते हैं, मैं तुम्हें रिबेट दे दूंगा, मैं तुम्हें स्कीम दे दूंगा, 2+1 दे दूंगा, हम ये बात कर रहे होते हैं। चौथी चीज ये कि हम अपने लोगों को इंसेंटिव देते हैं, तुम सेल्स का ये टारगेट कर लो तो तुम्हें इतना इंसेंटिव दे दूंगा। पांचवी चीज ये कि आपके सेल्स के लोगों की ट्रेनिंग हो रही होती है सेल्स के ऊपर, कभी ब्रांड या पर्पस के ऊपर नहीं हुई कि कंपनी का पर्पस क्या है, ये प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं। और छठी चीजें हमने सेल्डम देखा है, कभी कभार देखा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में किसी बच्चे को आपने अपने साल लगा लिया, महीना लगा दिया, क्योंकि सेल्स के अंदर लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे। वो कहते हैं यार आज आया है, कल हमें सेल्स डिलीवर करना शुरू कर दे। तो इफ दीज 6 थिंग्स आर प्रिवेलिंग इन योर कंपनी, यू हैव टू री लुक योर पेपर्स। आप अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाइए। इनको पर्पस ड्रिवन करने के लिए 4 और फॉर्मूले हैं, वो कभी आगे बात चलती तो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर कस्टमर प्रोफाइलिंग करना बहुत जरूरी है। उसके तरीके मैंने आपको बता दिए। गुड। मनीरा का एक और सवाल है, वही कस्टमर से रिलेटेड है, आपने बता दिया कि हाउ टू अप्रोच देम एंड हाउ टू नर्चर देम। फिर इनका एक और सवाल है जो कि मतलब मैं हमेशा अपनी सेल्स टीम को हमेशा मैं भी जब नोटिफाई करता था कि हाउ टू डिफाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट टारगेट्स इन अ मंथ और अ ईयर, मतलब उसकी फिर मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें मैं खास यही पूछना चाह रही हैं। तो प्लीज़ इस पे भी थोड़ी सी डाल लें रोशनी। साथ में हमें मतलब मोहम्मद ताहिर रशीद डॉक्टर कनाडा से, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और कोविड की इन्होंने भी मेडिसिन पे, सप्लीमेंट्स पे काम कर रहे हैं। थैंक यू ताहिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फिर मरियम इज़ देयर, माशाल्लाह, गुड टॉपिक, थैंक यू मरियम। and she's a very मतलब बड़ी पैशनेट है and I really like her passion। और जो ये काम कर रही है, मतलब जो हम इस एज में शायद कर रहे हैं, वो इस छोटी सी एज में माशाल्लाह ये काम कर रही है। चलो, थैंक यू मरियम। प्लीज हमने जो मतलब मेन वो टारगेट वाला जो सवाल है दोबारा मैं वो कर लेता हूँ। टारगेट बहुत आसान है सर। टारगेट के ऊपर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने हमेशा अपनी इंडस्ट्रीज में आगे पीछे एवरेज सेल्समैन को देखा कि उसके महीने का आखिरी हफ्ता जो है वो सबसे हेक्टिक होता है, और उसके महीने का पहला हफ्ता जो है सबसे रिलैक्स्ड होता है। और आप ये जो मुस्कुरा रहे, आप इस दौर से गुजर चुके, और आप यकीन जानिए कि मैंने जिंदगी के अंदर उन सेल्समैन को प्रॉस्पर करते हुए देखा है जिनके महीने की 1 तारीख इतनी हेक्टिक होती है जितनी 30 तारीख होती है। एंड दैट इज दैट मच इम्पोर्टेंट कि मैं आई मस्ट रिपीट इट, कि मैं भी आपको ऑफलाइन भी बता रहा था,
if the things are knotted from the head, from the top to bottom, اگر آپ نے نیٹ کر دیا ہے مرید بھائی کہ سال کے اندر مجھے کیا اچیو کرنا ہے, تو پھر آپ کو آج کے دن کے لیے اچیومنٹ کرنا مشکل نہیں رہے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی ذاتی زندگی کو پلان کر لیں. اور جیسے میں آپ کو بتا تھا کہ ہمارے پاس میری اپنی ایک ایکسل شیٹ بنی ہوئی ہے, کیونکہ نمبر میں نے دیا ہوا ہے نیچے. اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی, میں جس کو نہیں بھی جانتا, وہ ایکسل شیٹ میرے سے لے کے ریپلیکیٹ کرنا چاہے, تو آئی ول بی ہیپیسٹ پرسن ٹو شیئر ود دیٹ person, the sheet, the personal sheet I have. That Excel sheet defines my every role. جیسے ایس کی اے یو ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں, تو اس میں آپ ٹاپ ٹو باٹم کالم نمبر 1 میں اپنے رولز لکھ دیجئے. یعنی کہ شہزاد ایز اے فادر ٹو ڈاٹر, ایز اے فادر ٹو سن, ایز اے سن ٹو مدر, ایز اے ہسبینڈ ٹو وائف, ایز اے بردر ٹو سسٹر, ڈفرینٹ رولز نکال لیجیے. ان رولز کی اوور آل ڈیسٹینیشن, اگر آپ کمپنی کی بات کر رہے ہیں تو ایز اے سیلس مین کمپنی نے جس پروڈکٹ میں 5 سال میں جو ٹارگٹ اچیو کرنے ان کو پہلے مینشن کریں. ان کو مینشن کرنے کے بعد کوارٹر میں, ایئر میں, 3 ایئرز میں اس کی نمبرز کو کرنچ کیجیے. کرنچ کرنے کے بعد ہفتے پہ آئیے, ہفتے کے بعد دن پہ آئیے, اور دن کے اندر آپ اتنے میکینیکل نہ ہو جائیں کہ آپ نے جو بارش ہے, جلوس ہے, فیسٹیوٹیز ہیں, ان کو بھی انکاؤنٹر کیجیے. اور ان کو پلگ ان کرنے کے بعد روز کے روز, ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں وننگ ایوری ڈے, ٹو ون ایوری ڈے. There is no compromise in sales, because ہم کہتے ہیں کہ sales is just like ice. برف اگر آپ نے ابھی استعمال نہیں کی تو وہ میلٹ ہو جائے گی, اور وہ میلٹ ہونے کے بعد اس نے 2 ایڈوانٹیج دینے تھے. اگر برف سالڈ آپ صحیح طریقے سے استعمال, اس نے 2 ایڈوانٹیج دینے ہیں. ایک ایڈوانٹیج یہ دینا ہے کہ اس نے آپ کو جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کے اوپر ایڈیشنل پروفٹ دینا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس نے وقت کے اوپر آپ کو مٹیریلائز کر کے دینی چیز. برف اگر پگھل گئی تو آپ دونوں طرح کا لاس لیں گے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنس ان سیلز. آج آپ نے جو روم چھوڑ دیا وہ کل آپ کو دوبارہ خالی نہیں ملے گا. وہاں پہ اگر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں نا سیلز کا ایک ریک, تو کل میں جاؤں گا تو وہاں پہ مرید بھائی پہلے سے اپنی پروڈکٹ فل کر کے جا چکے ہوں گے. اوور ٹو یو سر. نہیں, آپ نے بڑا اچھا کہ سیلز میں کسٹمر ریٹینشن میرے آج تک کلائنٹس ہیں, کیونکہ جن سے میرے بڑے اچھے ٹرمز ہیں, کیونکہ حالانکہ میں تو وہ مطلب ایک طرح فیلڈ چھوڑ دی پوری جب سے میں اپنے بزنس میں آیا, لیکن ایک کسٹمر یقین کرے میرا ایسا تھا کہ جس کو مطلب اس نے کہا کہ میں نے ساری چیزیں تم سے لینی ہے. مطلب ہم ایک پروڈکٹ بیچتے تھے لیکن اس نے ساری پروڈکٹس ہم سے لی, ٹھیک ہے. مطلب اتنا اس سے ایسی ریلیشن شپ اور انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پھر باقی کمپنیز جو ہے, مطلب میں ان کا ایک طرح ٹاپ وینڈر تھا اور باقی وینڈرز میرے انڈر میں رجسٹرڈ ہوئے تھے, تو اس میں کمپنی کو بڑی اچھی پروفیٹیبلٹی میں نے لا کے دی, کیونکہ پھر ہر وینڈر سے ہم نے اپنے پروفٹ شیئرز رکھے. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اور چیلنجز مطلب ایکسپیریمنٹ ایڈونچرز تو ہمیں زندگی میں ہم نے بڑے کیے ہیں. اور میں الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ کمپنی اس لیے چھوڑی تھی کہ کسی بیچارے کو جو نا ایوارڈ نہیں ملتا تھا. میں نے کہا یار دوسروں کا بھی حق ہے, کیونکہ میں الحمدللہ اپنا ٹارگیٹ ہمیشہ 200%, 150% اچیو کر لیتا تھا, کیونکہ میں نے وہ آپ کی والی بات ہے کہ پہلے سے ہی اپنے ٹارگیٹس کو میں نے رکھا ہوا ہوتا تھا کہ کس منتھ میں کس چیز کو ریلیز کرنا ہے. اور ہمارے پروڈکٹ بھی کوئی نارمل پروڈکٹ نہیں ہوتی تھی, وہ پروڈکٹس مطلب شروع $10,000 سے اسٹارٹ ہوتی تھی پروڈکٹ. تو آپ نے بالکل صحیح بات ہے کہ آپ خود ڈرائیونگ کرتے ہیں چیزوں کو, آپ خود کریکٹرسٹک ایسی بلڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ نشہ, مطلب یقین کریں نشہ, مطلب مجھے یاد ہے عمان میں جب گیا تھا جس کمپنی میں, تو پہلی دفعہ تو میں نے عمان سرچ کیا تھا, ٹھیک ہے, ٹو بی آنیسٹ. اور جب آئی لینڈڈ اور آئی اوپن اپ دا کمپنیز ڈور, پھر کنٹری مینیجر تھا وہاں پہ, مطلب وی ہیو اے اسمال ٹیم, کیونکہ وہاں پہ ویزاز کے ایشوز تھے. لیکن میں نے کہا کہ بخاری صاحب بڑی کمپنی میں تو بہت کام کیا, اب اس کمپنی کو جو ہے ذرا ٹاپ 3 میں تو لے کے جائے نا, اور الحمدللہ 2 سالوں میں لے کے گئے. سو آپ کی یہی بات ہے کہ آپ کو پھر وہ نشہ چڑھ جاتا ہے اس چیز کا. تو دیٹس ابھی محمد طاہر رشید نے ایک سوال کیا ہے کہ واٹ از یور انٹیک آن نیو ہربل collaboration which is an immunity stabilizer but have a very good impact on corona cure and preventions. اچھا یہ میرے خیال سے وہ ان کی جو اس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. Excellent, very important for everyone to understand sales is all
as you need to monitor them every day. بالکل اگر آپ مانیٹر نہیں دیں گے آپ مس کر جائیں گے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے مس کر دیا تو پھر کوئی اور سیلز مین جو ہے نا بیچ کے چلا جائے گا. اب کیونکہ ہمارا پروگرام آہستہ آہستہ مطلب پتہ ہی نہیں چلا, باتوں باتوں پہ اتنا مزہ. آپ نے پہلے 3 کریکٹرسٹک بتائے سیلز پرسن کے, پھر آپ نے 3 کریکٹرسٹک بتائے کہ آج کل سیلز ڈرائیون کیا ہونی چاہیے, پھر آپ نے 6 وہ بتائے کہ اگر آپ کی کمپنیز میں یہ چیزیں ہیں تو بٹ سروس انڈسٹری میں ہے تو پھر آپ کسٹمر لوائل اور اپنے آپ کو کس طرح, پھر ٹارگیٹس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا کہ ایوری ڈے ہاؤ یو کین مانیٹر. اب سم اپ کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو کیا پیغام کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک تو ظاہر نوجوانوں کو, اور ایک آپ نے بڑی اچھی جو کی ہے کہ اینی بڈی کین ریچ ہم, اپنی زندگی کی ایکسل شیٹ اور اپنی ساری چیزیں اور گائیڈ بھی, مطلب دس از بیسکلی مینٹور اینڈ دا کوچ از آل اباؤٹ. اور یہی کام جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک اچھا لیڈر کرتا ہے کہ وہ آپ کو کس طریقے سے کہاں جو ہے نا, جیسے میز میں آپ میز رننگ میں آپ اوپر سے برڈ آئی ویو سے دکھا رہے ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہاں سے لیفٹ لے لو یہاں سے رائٹ لے لو, کیونکہ وہ گزر چکا ہوتا ہے اس چیز سے. سو شہزاد بھائی کیا شیئر کرنا چاہیں گے کچھ, مطلب 2 چیزیں ایسی مطلب آپ نے زندگی بہت آسان کی آج لوگوں کی, صحیح بتا رہا ہوں میں, شاید آج کے بعد لوگ کہیں گے ہم نے واقعی سیلز میں جانا ہے اور پرپز ڈرائیون سیلز میں جانا ہے, تو کوئی 2 چیزیں ایسی کیا شیئر کریں گے ان کی زندگی بھی آسان ہو اور ان کی پروفیشنل زندگی بھی آسان ہو؟ اچھا, یہ اب آپ نے آخر میں جو ایڈیشن کیا نا, ٹاپ اپ کیا کوشچن کے اندر کہ زندگی بھی آسان ہو اور پروفیشنل زندگی بھی آسان ہو, تو یہ زندگی آسان ہو جائے اگر تو پروفیشنل زندگی بھی آسان ہو جائے گی. اور اس کے لیے بہت اچھا سلوشن ہے میرے پاس. اور اگین ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کے ویورز کو حلوہ بنا کے دینا ہے, تو ابھی میں آپ کے پروگرام کے ایجنڈا اور ڈیکورم کو تھوڑا سا بریک کروں گا آپ کی اجازت سے. میں اپنا کیمرہ اس جگہ پہ لے کے جاؤں گا ابھی میں جہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں سر, یہ میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں, اور یہاں پہ میرا جو زیادہ ٹائم ہے دن کا, صبح 4 بجے سے لے کے شام تک, میرا زیادہ ٹائم اسی چیئر پہ گزرتا ہے. اب میرے بالکل فرنٹ پہ میرے سے 2 فٹ کے فاصلے پہ جو چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہیں, جن کے اوپر میرا موسٹ آف دا ٹائم میری نظر پڑتی ہے, میں اب آپ کو آپ کے ویورز کو وہ چیزیں دکھانا چاہتا ہوں. اچھا, اب یہ چیزیں آپ کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ڈسپلے نہیں کی ہیں, یہ آلریڈی ڈسپلیڈ ہے. اور یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اوور آل زندگی اور پروفیشنل زندگی آسان کیسے کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اپنی اوور آل زندگی کو اوور آل, جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک ہولسٹک ویو لیں. آپ ہولسٹک ویو میں سب سے پہلے اپنے بڑے پرپس کو فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ انسان کو, یعنی کہ شہزاد کو یا مرید بخاری کو پیدا کیوں کیا گیا ہے. یعنی کہ it is around 8 billion souls on this planet. Yes. What was the need of مرید اور شہزاد؟ یعنی کہ اگر ہم نہ بھی ہوتے تو کیا فرق پڑ جاتا, لیکن اگر ہم ہیں تو there is something unique attached to, we have to find that unique thing out of us. اور پھر جس مقصد کے لیے وہ پورا ہم نے فلرش کرنا ہے, اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے مرید بھائی میں اپنا کیمرہ یہاں سے لے کے جاتا ہوں, اور میں نے یہ ڈسپلے کیا ہوا ہے سر, آئی ڈونٹ نو اب آپ کو ویزیبل ہوگا یا نہیں, لیکن لیٹ می ٹرائی اٹ. یہ سر آپ کو ایک شیٹ نظر آ رہی ہوگی, یہ میپ ٹائپ کوئی چیز میں نے بنائی, یہ میری اپنی ہینڈ رائٹنگ میں بنی ہوئی. اب یہ دیکھیے کہ یہ لکھا ہے نمبر 1 اور یہ لکھا ہے وائی. اس کا آنسر لکھا ہے امپیکٹ دا ورلڈ, یعنی میں جو کچھ بھی کروں گا میں نے پوری دنیا کو امپیکٹ کرنا ہے. اب یہ لکھا ہوا ہے کیسے, واٹ. نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ میں کیا کروں تو میں پوری دنیا کو امپیکٹ کر سکتا ہوں, اینڈ دا آنسر از کوچنگ اور ٹریننگ. اور میں پہ جاتا ہوں, نمبر 3 کہتا ہے کہ کیسے کروں گا, ہاؤ پارٹ. ہاؤ کے اندر ہے آن دا اسٹیج اینڈ آف دا اسٹیج. اس کی آگے فردر یہ پوری کی پوری ڈیٹیلز ہیں. پھر نمبر 4 پہ میں چلا جاتا ہوں کہ کہاں پہ میں نے کرنا ہے, دنیا میں کہاں پہ کرنا ہے اور پاکستان میں کہاں پہ کرنا ہے. تو میں نے کچھ چیزیں کراس کر دی ہیں جہاں پہ نہیں کرنا, کچھ کرنی ہے جو میرے فوکس کے اندر ہے. اینڈ سملرلی یہ پورے کا پورا جو چارٹ ہے یہ مجھے ٹائم باؤنڈیڈ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے 2025
जून जून 2025 में मुझे क्या अचीव करना है, आई हैव डिफाइंड इट टुडे। माशाल्लाह। करने के लिए सर मैं रोजाना की बेसिस पे क्या कर रहा हूँ, आई हैव टारगेटेड द एरियाज कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो अब आप इस लिस्ट में देखें, कीनिया, घाना, यूएस, जर्मनी, कैमरून, फिनलैंड, अफ्रीका, ये तमाम चीजें लिखी हैं। एंड यू सी नंबर 3 पे देखिए मुरीद भाई क्या लिखा हुआ है, यूएस, घाना। नंबर 3 घाना। और मुनीरा जो है, मुनीरा अफ्रीका से हमारे साथ अटैच है। एंड आस्क मुनीरा कि इनको मैंने कांटेक्ट किया, मैंने इनको हंट किया, मैं इनके साथ कांटेक्ट में आया और अब हम 1-on-1 डिस्कशंस में जाते हैं। एंड मुनीरा इज अ मेंटोर टू मी। व्हाई इट इज हैपनिंग? इट इज नॉट रैंडम, it is coming with a plan. You see, 25 calls a day. I have to do LinkedIn and posts every day, and you can see my posts coming every morning. It is coming for 365 days, no Sunday, no off day, and this is happening like anything. तो कहने का प्रिविलेज ऑनर है कि मेरे पास तो इनबॉक्स में आ जाती है। तो सर आपकी क्वेश्चन को सम अप करते हुए, अपनी जिंदगी और अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को आसान करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप 4 चीजें कर लें। 2 चीजें आपकी इंटेंजिबल हैं, 2 चीजें आपकी टेंजिबल हैं। पहली चीज ये करें कि आप अपने माइंड को बताइए कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। मुरीद भाई अगर आसमान को टच करना चाहें तो कर सकते हैं। अपने माइंड को बताइए कि मैं ये कर सकता हूं। दूसरी चीज, दुआ करना शुरू कर दें। यू स्टार्ट प्रेइंग एंड यू विल सी द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग। ये वो 2 चीजें जो आप अभी भी कर सकते हैं, प्रोग्राम के दौरान भी कर सकते हैं। जो आपको उनमें एक आपकी एक्सेल शीट, ओवरऑल प्लान, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। यू आर फैमिली मेंबर टू मी, एवरीबॉडी हु इज वाचिंग, ये शीट, ये होमवर्क सारा आपका है, आप ले सकते हैं। आप टेंजिबल काम कीजिए, ओवरऑल जिंदगी को प्लान करें। और चौथी और आखिरी चीज जो कि टेंजिबल के अंदर दूसरी और आखिरी चीज बनती है, वो ये है कि यू स्टार्ट योर एक्शन ओरिएंटेड लाइफ। डोंट वेस्ट अ मिनट while sitting on your couch. Fail fast. Go into the field, fail, no problem. Come back as a learned person. Go to your drawing board again, remake your plans, and go into the market again. Do it every time, sir. It is जबरदस्त, बहुत मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बाकी माइंड मैपिंग और ये पूरा एक जो आपने प्रैक्टिकली एक चीज दिखाई है, ये यही मैसेज है। This is the message, to be honest. मैं हमेशा जैसे कहता हूँ ना कि अल्लामा इकबाल का शेर मैं पढ़ता हूँ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। चाहे वो स्पिरिचुअली आपकी खुदी है या वो दुनियावी खुदी है, वो देखिए ना, जिन्होंने खुदी को दुनियावी तौर पे किया तो वो मतलब स्टीव जॉब, एलन मस्क, जिन्होंने डिस्टर्ब कर दी इंडस्ट्रीज को, जिन्होंने मैडनेस की इंतहा पे पहुंच गए वो, ठीक है ना। लोग अभी हमारे यहाँ तो उसी बात हो रही थी कि यूट्यूब बैन होगा कि नहीं होगा, वो मार्स पे पहुंचने की बातें कर रहे हैं, वो फ्लाइटें बना रहे हैं कि यार लेट्स मूव ऑन। और स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो हमारे सामने तो हम एज ए मुस्लिम, हमारा एतकाद, हमारे हर चीज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें अगर खुदा ने किसी सिचुएशन में डाला है तो उसका कोई पर्पस है। और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि वाई और पर्पस के दरमियान की जर्नी जितनी हमारी मिनिमम होगी उतनी हमारी पर्सनालिटी अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। सो वाकई में मतलब मैं तो, आपने तो माशाल्लाह समझ बड़ा अच्छा किया। मैं हमेशा मैं भी यही कहता हूँ कि खुदा ने, एक तो जाहिर सी बात है, मुझे क्यों भेजा, ये जरूर सोचना चाहिए कि आप नहीं होते तो क्या होता, अब आप हैं तो अब जाएंगे तो क्या पीछे अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। और मतलब सही बात है, दिस इज ट्रू। और जब आप ये काम करते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है। दिस इज हाउ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब किया है, अभी 4थी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। और मुझे पता है कि वो शायद मैं नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसके 10-20 सालों बाद उसका इफेक्ट शायद आएगा, पता नहीं हो या ना हो, बट एग्जैक्टली एटलीस्ट दुआ तो करेंगे लोग कि मतलब कुछ करके गए। सो दिस इज हाउ, मतलब मेन चीज यही है कि आप अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढें। हम प्याम के इससे टॉपिक से शहजाद जैसे जितने मेंटोर हैं, ये सबका यही चीज है कि
جو ہماری جنریشن ہے جو کنفیوز ہے, جس کو راستہ نہیں مل رہا, ہم اس کو راستہ دکھاتے ہیں. جیسے عثمان بھائی کا بھی مسنگ پی وہی ہے کہ جو پاتھ ہے, جو پاتھ جسے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم ہم کہہ سکیں, چاہے وہ دنیاوی ہے دینی ہے, وہ ہم انلائٹمنٹ دے سکیں, ہم وہ اس کو روشنی دے سکیں. دس از ایگزیکٹلی میں مطلب آئی ہیو نو ورڈس ٹو بی آنیسٹ شہزاد کہ مطلب واٹ یو ہیو گیون ٹو دا آڈینس ٹو بی آنیسٹ, اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی ہمارا پرپز بھی ہوتا ہے, اور لوگوں کو کہ بالکل ایک اسٹریٹ فرام دا ہارٹ اینڈ گوز ٹو دا ہارٹ, یہ وہ چیز ہے. تو آئی ریئلی مطلب آپ نے ماشاء اللہ جو کام کیا ہوا ہے اور جو کر رہے ہیں, دعا یہی ہے کہ خدا آپ کو اس میں اور کامیاب اور ترقی دے. اور مطلب دس از دی اینڈ میسج. آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس عید پہ خدا کے لیے وہ حال مت کیجیے گا جو پچھلی عید پہ آپ لوگوں نے کیا تھا. تو پاکستان ابھی بچا ہوا ہے, تو کوشش کریں کہ بچے رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا. جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا, جب کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا. تو ہمیں بس اس کے ساتھ رہنا ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے رہنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ اس میں عید ہے تو شاید نہیں ہوگا, تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک اس طرح نئے گیسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اپنی ٹیم کی طرف سے, پیام کی ٹیم سے زیادہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی اچھی جو ہے وہ انسائٹ فل انفارمیشن لوگوں کو دی. تھینک یو. اللہ حافظ. 3 اینگل سے اس کو کنکلوڈ کروں گا. ایک اینگل آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ, دوسرا اینگل وہ سننے والے اور دیکھنے والے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بہت شکریہ, اور تیسرا اور آخری لیکن میری نظر میں سب سے امپورٹنٹ اینگل یہ ہے کہ میرے استاد محترم عثمان گلزاری صاحب نے مجھے دیکھا اور اپریشیٹ کیا ہے. میں اسپیشل تھینکس ان کا بھی ادا کرتا ہوں. ٹیک ویری بیسٹ کیئر آف یور سیلف. بہت شکریہ مرید بھائی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.